لیکن دنیا کے گولڈ میڈل اور بلے بلے واہ واہ کیا کرے گی جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ ابو اعتکاف سے اٹھے تو میں گجرانوالا سے سوٹ لے کے آیا تھا، بڑا ایک برانڈڈ نرم سا، دکھایا تو کہنے لگے پوت مینوں نہیں پسند ہے۔ میں کہ اچھا ابو جی رات باقی بات باقی اور لے لینے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا لیا تو وہ مطمئن ہوئے، تو انہیں محبوب کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے انہیں ان کی پسند والی سیرت لے کے ویسے رنگ میں خود کو رنگ، انہیں اچھا لگتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ۔ میرے پاس بھی بڑے کچھ تھے لیکن میں کیوں نہیں ان کو چنتا کہ میرے محبوب کی پسند ہی نہیں ہے، نہیں ان کی پسند۔ آگے چلیے ایک اور پہلو سے دیکھیے، الحمدللہ خوشی اور غمی کو بھی سیرت کے مطابق مخلص ہو کے خالص دین والی خوشی لیں، قیامت کے دن آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر وہ خوشی مرضی کی لی تو قیامت کے دن شرمندگی ہے۔ پتہ ہے جن کو روکا جانا ہے کوثر کے جاموں سے، ان میں سارے سنی نہیں ہونے، سارے وہابی یا دیوبندی نہیں ہونے۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں فلاں جماعت ہوگی، کہا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، میں جام بھر کے ریڈی کروں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا، ان کے ماتھے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ میرے منن والے آئے تے میرے مرید آئے، تو منن والے آن تے خوشی تے ہوندی ہے، تی پوت آن تے انہاں دی ہوندی ہے، تے پھر میرے ماننے والے میرے مرید آئے ہیں، رب امتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب کر کے نا کرو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہماری جماعت کے عظیم مبلغ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شان اور ہمارے فیصل آباد کی عظیم پہچان فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ بیس کم کرو تھوڑی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا ہے اور ہمیں مخدوم بنایا ہے۔ اور انسان بنا کے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کلمے کی
ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ رب نے گلشن رسالت میں سے اس پھول کے دور میں پیدا کیا جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور پھر اس کا امتی بنایا۔ 8 ارب کی اس وقت آبادی میں سے اس نے چن کے اپنے محبوب کا پیروکار بنا کے، متبع بنا کے زندگی عطا کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈھانچے میں وہ رنگ بھر کے آئیں جو سیرت کے اندر موجود تھا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے میرے محبوب کے اسوہ میں، قدوہ میں، سیرت میں رکھا ہے، اور واضح اعلان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قد تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ لام تاکید داخل کر کے دوہری تاکید اور تاکید مزید فرما کے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر بندہ اپنی دنیا کو حسین بنانا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے اپلیکیشن دیا کرو کہ میری دنیا کے رنگ میں حسن پیدا کر دے۔ جو رنگ میں بھرتا ہوں اس جیسے رنگ نہیں ہوتے۔ مچھلیوں کے اندر پانیوں میں جو رنگ بھرتا ہے تو ساری دنیا کے پانی اور نمک مل کے وہ رنگ اتار نہیں سکتے۔ فضاؤں میں پرندوں کے پروں میں جو رنگ بھرتا ہے ویسے رنگ شاید ہم تیار ہی نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کے پھولوں میں، گلشنوں میں اتنے رنگ کہ ہمارا دل للچائے، تو وہ ہستی جس کے رنگ کی تعریف خود اللہ کرے اور اسے اسوہ حسنہ کہیں، تو پھر ایک تو سوال کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے ہمارا ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں سیرت کے رنگ کون کون سے ہیں، پورے ہیں، اور کون سے ادھورے ہیں، کن رنگوں سے میں محروم ہوں۔ ہماری معاشرتی عادت بن گئی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی کمی ڈھونڈتے ہیں، خامیاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے، خرابی ہے۔ ساری دنیا کی موٹر سائیکلیں بند ہوتی ہیں، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہیں، مجھے فکر نہیں ہوتی، لیکن میری اپنی اگر بائک پنکچر ہو جائے تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی۔ اگر میں اپنی سواری کے معاملے میں، اپنی ذات سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں ان کے خراب ہونے پہ فکر مند ہوتا ہوں، میرا موبائل خراب ہو جائے، گھڑی خراب ہو جائے، تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے۔ کیا میں نے کبھی خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے کبھی خود کو لیب میں پیش کیا؟ خون تو سب کے ریڈ ہوتے ہیں، لیکن کون سے خون ہیں کہ جو گروپ ایک جیسا ہو، کراس میچنگ ہو، ان میں کوئی بیماری نہ ہو؟ تو یہ فکر بندے کو خود کرنی چاہیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کم از کم اپنی باڈی کو دیکھو۔ 8 ارب پہ تو تم نافذ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کس نے روکا ہے کہ اپنے وجود کے اوپر، بدن کے اوپر، اعضاء کے اوپر، کیوا کے اوپر آپ سیرت کے رنگ نہ بھر سکیں؟ بڑی خوبصورت مجلس اور بڑے ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ کہ سیرت کے آئینے میں اپنے کردار کو ذرا دیکھنا ہے، سنوارنا ہے، اور میں اس گفتگو میں سب سے پہلے خود کو مخاطب ہوں، پھر اس کے بعد آپ احباب، میرے بچے، بیٹے، نوجوان بھائی، دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں،
سب اس حوالے سے اپنے آپ کو کم از کم دیکھیں۔ میں سیرت کے کچھ رنگ رکھنے لگا ہوں۔ ایک بات ابتدا میں ذکر کر دوں کہ مارکیٹ میں دنیا 2 نمبری کرتے ہوئے غالباً 200 نمبر کراس کر چکی ہے، بلکہ 249 نمبروں تلک 50 کو ٹچ کر رہی ہے اس ٹائم۔ اور الحمدللہ پاکستان کا نمبر، معذرت کے ساتھ الحمدللہ میں نے کسی وجہ سے کہی ہے کہ اللہ نے عزتیں رکھی ہیں، 146 نمبر تلک ہماری بے ایمانی، غلطیاں، ہماری بدگماشی اور ہماری معیشت کے حصول کے لیے ہم جتنا فراڈ کرتے ہیں وہ 2 نمبر نہیں ہیں، 3، 4، 5 یا 10 نمبر تک نہیں، ہم 100 کے ہندسے کو کراس کر چکے ہیں۔ یاد رہے، دین کے نام پہ مارکیٹ میں جو اس وقت مواد پڑا ہے وہ بڑی ساری اقسام کا ہے، آپ کو اس میں سے صرف خالص لینا ہے اور اللہ نے صرف خالص قبول کرنا ہے۔ جیسے مارکیٹ میں چاول بڑی ویرائٹی پڑی ہے اور مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈھونڈ کے 1 نمبر باسمتی چاول خرید کے لاؤں، گھی بڑی قسم کے پڑے ہیں لیکن میری آخر کار جا کے دیسی گھی پہ انگلی رکتی ہے، آئل بہت ہے، مگر زیتون جیسا، سرسوں جیسا مجھے خالص آئل ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ میں ہر چیز میں دودھ تک خالص ڈھونڈتا ہوں۔ تو بھائیو، مارکیٹ میں سیرت کے نام پہ بھی بڑی ساری ورائٹی پڑی ہے، 2 نمبر چیزوں کو میرے محبوب کی سیرت کہہ دیا گیا ہے، تو آپ کو منتبہ رہنا ہے، آپ کا معیار اچھا ہونا چاہیے۔ مقدار اور معیار، یہ 2 چیزیں انسان کے کردار کو سنوارتی ہیں۔ اگر آپ کسی پمپ پہ تیل دے رہے ہیں اور پورا خیال رکھتے ہیں پیمانے کا، مقدار کا اور اس چیز کے معیار کا جو دی جا رہی ہے، تو آپ کا نام ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی دیتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، اگر آپ معیاری ہیں، تھوڑا کر لیں، اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے۔ سیرت کے اندر میں اشارہ کرتا جاؤں گا کہاں کہاں 2 نمبریاں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جینون لینا ہے۔ دوسری گزارش، مسلکوں کے نام پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ہی تبصرہ کیا ہے قرآن مجید نے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جتنے تم نے اپنے نام رجسٹرڈ کروا رکھے اور جتنے لکیر کے فقیر بن کے یہ رسیاں پیٹ رہے ہو، یہ تمہارے آباء و اجداد کا چناؤ ہے، تمہارا انتخاب اور سلیکشن ہے، یہ تمہاری اپنی رائے اور سوچ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم لاکھوں وکیل کھڑے کر لو لیکن اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص دین کسی سے بھی مل جائے، مخلص بندے سے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو آپ نے وہ لینا ہے۔ بھائیو، مخلص صحابہ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ سوچئے، میرے محبوب کے ساتھیوں سے بڑھ کے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے خون پیش کیے، ان سے بڑھ کے سچا کون ہوگا؟ لیکن اگر خلوص میں کمی آ جائے، خلوص اور خالص 2 الگ چیزیں ہیں۔ میں بڑا مخلص ہو کے خلوص سے ہی کام کر رہا ہوں لیکن دھوکہ کھا جاتا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں، بھائی کو بھیجنا چاہتا ہوں، میں حج عمرے کے لیے کسی کو، لیکن میرے ساتھ آگے جو ہے وہ خلوص کا بدلہ خلوص نہیں ملتا، مجھے جینون 1 نمبر ویزا نہیں ملتا، فراڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں میں یہ نہیں کہتا جی میں مخلص تھا، میں ٹھیک، بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں فکر کرتا ہوں کہ میرا پیسہ بھی لوٹے، میرا وقت ضائع ہوا ہے وہ بھی لوٹے۔ دین کے نام پہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہی مخلص ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے کسی بھی مسلک کے جس بھی بندے کو مل کے دیکھا ہے، وہ محبت میں مخلص ہے، وہ سچی محبت کرتا ہے محبوب سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ اس سے جو ڈیل کرتی ہے وہ
ایسے کرتی ہے، پہلے ایک دنیا کی مثال لے لیں۔ ہمارے ایک شہر میں ایک دوست نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے اور پیچھے اس نے لکھا ہوا ہے کہ قطرہ قطرہ خالص، ایک قطرہ بھی پانی ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ نقد انعام۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اس نے یہ حلفیہ لکھا ہے، انعام لگا کے لکھا ہے۔ ایسے اور بھی بڑے سارے کاروبار ہیں جن کے اوپر لوگ ایسے کرتے ہیں، ان میں سے ایک دین کا کاروبار بھی ہے۔ دودھ والا تو بدنام ہوا ہی ہے، دین والے کو کسی نے کبھی نہیں سمجھا۔ اس نے اتفاق وہاں سے ہم نے دودھ منگوایا چائے کے لیے، تو جو ساتھ ایک دوست تھے وہ مارکیٹ کمیٹی کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا یار اس کے لیب نہ کروا لیں، اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ جب لیب کروائی تو وہ ماشاءاللہ دودھ 2 نمبر 3 نمبر نہیں تھا، 10 نمبر تھا۔ انعام کتنا لکھا ہوا ہے اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا پیغمبر کا امتی نہیں ہے، لہٰذا ہم ملاوٹ نہیں کرتے، اور ثابت کرنے والے کو اتنا ملے گا۔ اب یہ جو سارا سیٹ اپ لگا ہے، شاعر یہاں تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ جو بیچنے والا بیٹھا تھا بڑا باریش تھا، جس گدی پہ بیٹھا تھا وہ بڑی معزز تھی، جس دھڑلے سے بیٹھا تھا وہ بڑی یقینی بات تھی، اور جیسے اس نے سارا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا با کمال تھا۔ جو پیچھے بینر لگا ہوا تھا وہ بھی ایک سچے پیغمبر وحی والی بات تھی، اور ساتھ میں انعام چیلنج کر کے لگایا ہوا تھا۔ تمانچہ تھا بہت بڑا قانون کے منہ کے اوپر اور شریعت کے منہ پہ۔ اگر اس کے اندر ملاوٹ تھی لیکن وہ ملاوٹ والا نکلا، تو پھر شاعر کا درد تو سچا ہے نا کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ جتنا گھریلو سامان آپ خرید کے لا رہے ہیں، کوشش کر کے سچا باپ، سچا باپ، گھر کا شوہر، اس سے بڑھ کے میں نے بچوں کے ساتھ کسی کو مخلص نہیں دیکھا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمت کے مطابق خالص لے کے آئے، لیکن دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے خلوص میں شک نہیں، اس کے خلوص میں شک نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ریڑیوں کے اوپر آج کل ہمارے ساتھ وہ کلپس بن رہے ہیں کہ آپ چن کے دیتے ہیں، وہ شاپر بدل دیتا ہے ہاتھ کی صفائی سے۔ گھر جا کے بندہ کہتا ہے لو جی میں چن کے لایا ہوں، وہ سارے خراب نکلتے ہیں۔ تو اس کے مخلص ہونے میں شک نہیں ہے، مگر چیز خالص نہیں لایا، ہاتھ ہو گیا۔ بھائیو دین کے معاملے میں یہ اس سے بھی زیادہ معاملہ خطرناک ہے۔ آم کو آپ پہچانتے ہیں، سیب کو پہچانتے ہیں، کھجور کو پہچانتے ہیں، اجناس کو پہچانتے ہیں، دیکھ کے ہاتھ پہ چاول 1 دفعہ پکا کے 2 دفعہ تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن دین کی آپ الف بے ہی نہیں جانتے، آپ کو عربی عبارت ہی نہیں آتی، آپ کو حروف کا پتہ نہیں، آپ کو الفاظ کا علم نہیں، آپ کو جملوں اور عبارتوں کا پتہ نہیں، اور جس کو آپ نے اپنا لیڈر سمجھ رکھا ہے وہ آج نہا کے آیا ہے، نہا کے۔ اب صاحب یہ جو پیچھے ڈبلنگ ہو رہی ہے یہ تھوڑی کم نہیں ہو سکتی؟ مجھے بات انہی کو سمجھانی ہے تو میں خود پریشان ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی ساتھی سمجھتے ہیں تو تھوڑی سی نا یہ ڈبلنگ ختم کریں، ایکو ٹائپ جو ہے۔ احباب گرامی دیکھیے، جمعہ کا دن ہے، لوگ سورۃ ملک پڑھ کے آئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آئے ہیں، درود پاک پڑھ کے آئے ہیں، اور بڑے مخلص ہو کے جمعہ سننے آئے ہیں۔ بیوی بچوں کو نہلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بھی لے کے آئے ہیں، فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ اب یہ جو بندہ آیا ہے جس نے ممبر پہ چڑھنا ہے، یہ وارث ہے میرے محبوب کے ممبر پر، ہمارا اس پہ اعتبار ہے۔ یہ آج نہا کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، سوٹ نیا پہن کے آیا ہے، اوپر اس نے جبہ بھی پہنا ہے، پھر اوپر اس نے بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہے، اس کے اوپر اس نے دستار فضیلت باندھی ہے، امامہ شریف ہے۔ اب یہ شخص ممبر پہ چڑھا ہے، کوئی عام مسند نہیں ہے، مدینے کی مسند ہے، مکے کی مسند ہے۔ ہم نے خود کو بڑے بڑے عہدے والے نیچے بیٹھ گئے اور یہ اوپر چڑھ گیا، باوضو ہو کے آیا ہے، اس نے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ رکھا ہے، یہ قسم اٹھا رہا ہے اور سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ برحق ہے،
تو اعتبار کریں گے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. جھوٹ ہر جگہ غلط ہے، لیکن ممبر پہ چڑھ کے اللہ کے گھر میں قرآن پکڑ کے باوضو ہو کے بولنا، یہ شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے. آپ مخلص ہو کے وہ لے جائیں گے، آپ پہ شک کوئی نہیں بھی اس نے کلف لگا رکھا ہے، قسم اٹھا رکھی ہے، قرآن پکڑ رکھا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، ممبر پہ چڑھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولے؟ آپ لے گئے، اس کا مال بک گیا، لیکن وہ سیرت خالص نہیں تھی. سیرت خالص نہیں تھی، وہ دین خالص نہیں تھا، وہ ایمان خالص نہیں تھا، وہ اسلام خالص نہیں تھا. 2 نمبر لے کے آپ نے اپنے بچوں کو بھی دے دیا. تو یاد رکھیے، زہر جان بوجھ کے کھایا جائے یا لاشعوری میں اندر چلا جائے، زہر تو زہر ہے. اور دنیا کا سب سے خوفناک اور خطرناک زہر دین میں 2 نمبری ہے. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی. سانپ کا پتہ ہے میں اس سے بچوں گا، لیکن جسے میں گلے لگا رہا ہوں، جسے محبوب سمجھ رہا ہوں، جسے اپنا پیشوا مقتدا سمجھ رہا ہوں، جسے اپنا قدوہ اسوہ اور امام سمجھ رہا ہوں، اگر وہی میرے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے گزارش ہے کہ میں صرف سیرت کے خالص رنگ دکھانا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اور سب سے بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ میرے بچوں کی نہیں ہے، میرے گھر کی نہیں ہے، میرے یاروں دوستوں کی نہیں. سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. محبوب یہ جو وحی کا علم ہے نا، بڑا بوجھل ہے، بہت بھاری ہے، اور اس کا بوجھ میں نے دیکھا ہے. ہم بیلوں کے ساتھ ایکڑ ایکڑ ہل نماز سے پہلے وہ چلا لیتے تھے. اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی جتنی جمعے کے 1-آدھے گھنٹے کے خطبے میں ہو جاتی ہے. یہ علم آسان نہیں ہے، بہت وزنی ہے، اور اس وزن کو سارے نہیں سمجھتے. جسے مل جائے اور خالص مل جائے. ایک چھوٹا سا ہمارا بچہ ہوتا ہے، رب اس کا وزن کتنا بڑا کر دیتا ہے کہ مصلی پہ امام بنا دیتا ہے. اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں دے دیتا ہے. تو پھر اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم 2 نمبری میں اور حقیقت میں، اصل میں فرق کر سکیں. اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور بھائیوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مخلص ہو کے بات کروں گا. بات اچھی لگے بسم اللہ، بری لگے چھوڑ جائیے گا، لیکن حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک دوست کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ یار شیمپو چاہیے. میں ایک خاص برانڈ کا استعمال کرتا تھا. تو اس نے بچے کو کہا کہ لا دے. میں نے کہا یار بس یہ بتا کہ جینون ہے یا میرے بھائی کہیں پٹھانوں کا تو نہیں بنایا ہوا، چمرے دا تو نہیں بنایا. کہنے لگا پتر وہ بھی لیا دے ذرا بخا انہوں. وہ لے کے آیا، کہتا جی فرق دس دو بس. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرق کا پتہ نہیں چلتا. فرق کا پتہ تب چلتا ہے جب بال سارے گر جاتے ہیں. تو میرے بھائی جب رب کی نظروں میں گریں گے پتہ پھر چلے گا. میں 2 مخلص لوگوں سے ملاقات کروانے لگا ہوں، دونوں مخلص ہیں. ایک گروپ ہے 3 لوگوں کا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے، حضرت عثمان ہے. یہ تینوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، اپنی ماؤں کے پاس گئے ہیں کہ دن کو محبوب جو کرتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہے، رات کو کیا کرتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. رات کو کیا کرتے ہیں، کتنا خلوص ہے کہ رات کی مناجات، عبادات اور پیغمبر کی سیرت کے رنگ ڈھونڈ رہے ہیں. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب راتوں کی خبر ملی نا، تینوں حیران ہو گئے. یار ان کا تو گناہ بھی کوئی نہیں، پھر اتنے عبادت گزار، تہجد گزار، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اتنے اللہ سے جڑے ہوئے. تینوں نے اعلان کیا، خلوص دیکھیے. پہلے نے اعلان کیا، اور یہ حدیث میں نے بارہا پیش کی ہے اور آپ نے علماء سے سنی ہے، لیکن تمہید میں بنیاد میں ذرا لے کے سمجھیے. تینوں صحابہ ہیں، دور نبوی ہے، خلوص انتہا کا ہے. دن کو عبادت کرتے ہیں،
اور رات کو بھی کیا ڈھونڈنے چلے کہ محبوب رات کو کیا کرتے ہیں، کچھ اور نہیں ڈھونڈا، لیکن کیا کر بیٹھے، ایک نے جوش محبت میں آ کے، جوش ایمان میں آ کے، فرط محبت سے، عقیدت سے یہ لفظ بول دیا کہ بھائی آج کے بعد میں تو پوری رات قیام کیا کروں گا، میری زندگی سے اب آرام کا پتہ میں نے پھاڑ دیا ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ دوسرے نے کہا اب ساری زندگی میں دن کو روزے رکھوں گا، کوئی دن میں نے مس نہیں کرنا، ناغا نہیں ہے۔ تیسرے نے بولا کہ یار یہ جو بیوی بچے ہوتے ہیں ان کے تو جھنجٹ بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، جو وقت ان کو دے کے ضائع کرنا ہے، میں خود کو دین کے لیے لائف ٹائم وقف کر رہا ہوں۔ خلوص دیکھیے، مگر کیا ہوا، سنت میں جو پیمبر نے رنگ بھرا تھا اس سے تھوڑا سا رنگ گہرا بھر بیٹھے۔ کی خیال ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ میں کچھ اور اضافی کر لوں۔ اضافی کرنے کا نام سنت اور خالص نہیں ہے۔ جتنی کیلریز ہیں اتنی دیجئے، جتنا رنگ ہے، اگر آپ مونوگرام کمپنی کا رنگ بدل دیں، تھوڑا گہرا کر دیں تو 2 نمبری خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ لوگ دکھاتے ہیں ہولوگرام، مونوگرام، تو سیرت کا ایک رنگ ہے۔ اس رنگ میں ان تینوں صحابہ نے، اور بڑے متقی، پرہیزگار اور مخلص ہیں، ایک نے کہا ساری رات آرام، ختم قیام، دوسرے نے کہا لائف ٹائم روزے، تیسرے نے کہا کہ زندگی میں سے بیوی بچے کا معاملہ ختم، جب آیا ہی اللہ کے لیے ہوں تو زندگی وقف کر کے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ میرے محبوب نے خطبہ دیا اور جو لفظ کہے تھے کمال تھے۔ کہا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن میں راتوں کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں۔ تمہارے اندر اتنا ہی تقویٰ اور اس قدر تمہارے اندر دین، یہ چاہ رہے ہو کہ ساری رات جاگو، قیام کرو۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد وقفہ ڈالتا ہوں منگل بدھ کا 2 دن کا، پھر میں جمعہ رات کو روزہ رکھتا ہوں، پھر میں 3 دن کا وقفہ ڈالتا ہوں، جمعہ کا، ہفتے کا، اتوار کا۔ میں نے یہ شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ میرے گھر ہیں، میں دنیا داری میں بھی رہتا ہوں، میں بندوں کے بھی حق ادا کرتا ہوں، میں اللہ کے بھی حق ادا کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، قیامت تک آنے والا صحابہ تم بھی سن لو، اور بعد میں آنے والا کلمہ گو جتنا مرضی مخلص ہو کے میری سنت سے بڑھ کے کسی عبادت، ریاضت اور تعلق میں رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کمپنی کا رنگ، گاڑی کو نیلا ہوا ہوا، ایتھوں لاگیوں جا کے لاری اڈے تو ماشاءاللہ رنگ کروا لیے تو چنگا گوڑا رنگ بھر دو، میرے ویر ریٹ نہیں لگنا اس گاڑی کا، لوگوں نے کہنا ہے کہ رنگی ہوئی ہے۔ جینون خالص دین لے، تھوڑا لے لے، خالص لے۔ دوسری مثال، بڑے ہی بندے مخلص ہو کے قرآن پڑھتے گئے، صدقے دیتے گئے، جہاد کرتے گئے، جب رب کے سامنے پیش ہوئے مخلص بہت تھے، لیکن جو رویہ اپنایا تھا، جو رنگ اپنایا تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کو خالص نہیں لگا۔ قاری قرآن سے جہنم کا افتتاح کروا دیا، سخی سے جہنم کا افتتاح کروا دیا، اور اس مجاہد جس نے گردن کٹوا کے شہید ہو کے گیا تھا اس سے بھی جہنم کا افتتاح کروا دیا۔ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تے انج کر، حالانکہ شاف معاشر بھی وہی ہیں، شاف معاشر وہی ہیں، اور آپ ان کی سفارش نہیں کر رہے کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جس کو چاہیں گے نا معاف کروانا، اس کے لیے ہی محبوب کو کہیں گے چلو انہاں دی سفارش کر دو۔ ابا غصے میں ہو نا، منڈے ذرا کوئی اوٹ پٹانگ کام کر کے آئے ہون، پورے جوبن تے روب تے جلال چ رہندا ہے، تے جس ویلے موڈ ہوئے نا تو پھر اپنی بیگم نو کہہ دیندا چل تو انہاں دا کہہ دے تو میں پھر تیری وجہ تو انہاں نو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھراں لے بیٹھے ہو، باقی بھاجی نے آج ٹھیک کیا ہے کہ رنگ اڈے نے، میں تو بڑے عرصے بعد ویکھے سی، میں تو کیا شاید اوداں دے ہی نا، کوئی گل نہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ان تینوں کو جہنم کیوں ملی؟ کیا قصور تھا؟
اتنے لوگوں کو دیکھ کے قاری صاحب میں اور جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، آج ساریاں کراتاں سڑا دینیاں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو نے میرے لیے تو نہیں پڑھا تھا، میرے لیے نہیں پڑھا تھا، آپ نے کس لیے پڑھا تھا؟ کہ لوگ بلے بلے کہے قاری مکری چل شاباش، داد مل گئی، میں کیا دوں؟ اللہ بڑے غیرت مند ہے، جو کام رب کے لیے مخلص ہو کے خالصتاً اس کے لیے نہ ہو، ریا میں ہو، دکھاوے میں ہو، تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ بھائیو، اس لیے میں جو سیرت کے رنگ دینے لگا ہوں، مارکیٹ میں 2 نمبری بڑی پڑی ہوگی، ان میں سے پہلا رنگ ہے کہ میرے محبوب کی سیرت ساری کی ساری لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے۔ زبان سے سارے ورد کرتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا مجھے نہیں ملا جو لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہوں، سارے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا، اور کمال ترجمانی کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھئی زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو دل و نگاہ کو مسلمان کیسے کروں؟ کہا لا الہ الا اللہ کے تابع کر۔ میرے پیمبر کی سیرت میں توحید بڑی دلچسپ ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، تقریباً 4200 قسمیں ہیں توحید کی، جو لوگوں نے توحید کے نام پہ مارکیٹ میں لانچ کر رکھی ہیں، ان میں سے صرف ایک خالص ہے، اور وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس میں رب کی ذات بھی وحدہ لا شریک، بات بھی وحدہ لا شریک، صفات بھی وحدہ لا شریک، اور اللہ کی الوہیت بھی اکیلی، پوری دنیا میں کوئی اور نہیں جسے جھکنا نہ پڑے۔ فرشتوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور جو اکڑے میرا رب گردن مروڑ دیتا ہے، لعین و ابلیس بنا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں نے نہیں جھکنا، وما رب العالمین، رب نے جھکا کے دکھایا، لیکن تیرے رب کو کوئی نہیں جھکا سکتا۔ یہ ہے توحید، جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے مگر اسے نہ جھکنا پڑے۔ اگر آپ کو سیرت کے رنگ والی یہ پیور توحید ملی ہے تو پھر اس کی ایک ہی پہچان ہے، ٹیسٹر لگائیں، لائٹ ہے یا نہیں۔ الیکٹریشین کی جیب میں ٹیسٹر ہوتا ہے۔ بسا اوقات باہر سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے، میٹر میں پرابلم ہوتی ہے، بسا اوقات پیچھے سے ہی نہیں آ رہی ہوتی، ٹرانسفارمر پرابلم کر رہا ہے یا آگے ڈی پی میں پرابلم آ رہی ہے۔ بسا اوقات گھر کے اندر بھی لائٹ موجود ہوتی ہے مگر الیکٹرانکس کی وہ چیز خراب ہوتی ہے، تو ہم خاص جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائیو، وحی بھی خالص، قرآن بھی خالص، سنت بھی خالص، سیرت بھی خالص، توحید کے سارے رنگ خالص، مگر میرے اور آپ کے پریکٹیکل کبھی الٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کپڑا الٹا پہنا جا سکتا ہے، مسئلے بھی الٹ ہو جاتے ہیں۔ الٹ ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی پہ سدا ڈٹ جانا اور اسے ایمان اور عقیدہ اور عزت اور آبرو اور ناموس اور بے عزتی کا مسئلہ بنا لینا، یہ غلط ہے، اور یہ ہمارے اندر وافر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کے 1.25 لاکھ مرشد تھے، سب سے زیادہ مشکلیں آپ پہ آئیں، توحید چیک ہوتی مشکل ٹائم ہے۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر اذکار تو چلتے رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جب ٹینشن آئے۔ عام تو ہر بندہ رشتے کا اظہار کرتا ہے، پتہ تکلیف میں چلتا ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ حضرات، رب کا کون ہے اور سیرت کے مطابق کون ہے؟ چھوٹی سی ایک چیز چیک کر لیں، شادی نہیں ہو رہی تو یہ کہاں جاتا ہے؟ شادی نہیں ہو رہی کہاں جاتا ہے؟ بیوی مر گئی ہے کہاں جاتا ہے؟ رنڈوا ہو گیا ہے کیا کرتا ہے؟ بیوی زندہ ہے مگر رنڈووں سے بھی بدترین حالت میں ہے کیا کرتا ہے؟ بچہ، ماں باپ مر گئے ہوں تو قبر دیکھ کے صبر کر جاتا ہے یہ بھی یتیم، لیکن اس یتیمی سے بھی بدتر کی یتیمی ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں، آپس میں لڑے ہوئے ہوں، دونوں توجہ نہ دے، تو یہ یتیمی زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یار، تیرا نبی ہے، پیمبر ہے، تیری شریعت ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، سیرت ہے، پھر تیری حالت وہ ہے کہ جیسے تیرا کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نا مشکل میں کہاں جا رہا ہے؟ ڈھیریوں پہ، قبروں پہ۔ میرے محبوب کے 1.25 لاکھ مرشد تھے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ سونے میں دینا وسیلے نہ لیو،
تے جدوں بھی کوئی مشکل آوے کدی قبر تے ٹھیری تے نشاندہی میں کر دینا وحی دے ذریعے تے تسی جا کے نہ اتے ایک باری سجدہ تعظیم کرنا ہے، انہاں دا نام لینا ہے تے میں رحمتاں کر دینیاں نے۔ اللہ کی قسم یہ 2 نمبر توحید سجدے کے نام پہ، تعظیم کے نام پہ، اولیاء اللہ کی عزت اور قدر کے نام پہ سب سے زیادہ انسلٹ کی جا رہی ہے تو اللہ کی دھرتی پہ کی جا رہی ہے۔ اس بات کی کسی مسلک کو اجازت نہیں، یہ وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے کلمے کی لاج اور حیا سب پہ ضروری ہے، اور یہ حیا میرے پیغمبر نے آخر دم تک کی اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی دکھ آتا مسجد میں آ جاتا، جب بھی دکھ آتا پریشانی آتی مسجد میں آتے ہیں۔ اسی کتنے جانے ہیں؟ یہ بابا جی نور شاہ ولی کی مثال ہے، ساتھ میں مسجد بھی ہے۔ آئیے کسی جمعرات کو آ جائیے، مغرب کی نماز کے ٹائم دیکھیے کہ رب کے در پہ کتنے اور بابا جی کے دوارے کتنے، بس ایک ٹیسٹر ہے، چیک کر لیں کون ہے، یہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے لیے اپنی توحید میں وحدانیت میں اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، پکڑ ہے، قبر میں بھی سزا ہے، نشر اور حشر میں بھی سزا ہے، اور سب سے بڑی تکلیف دہ سزا ہوتی ہے جلن کی۔ اللہ نے آگ کی سزا رکھی ہے۔ اللہ سے ڈریے، ناموں کی جنگ نہ لڑیے۔ بڑی سادی سی دعوت دے رہی ہے آپ کو جامع مسجد عائشہ، بلا رہی ہے کہ اللہ کے لیے آپ جو بھی ہیں اللہ کے بن کے اللہ سے مانگے، جو ماں کے پیٹ میں آپ کا پورا جسہ وجود بنا سکتا ہے، آپ کو آپ کی ماں کی گود میں پیدا کر سکتا ہے، وہ آپ کی گود میں بچہ نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز، میرے محبوب نے جتنی مقدار دی ہو نا اس پہ راضی رہیں، یہ سیرت کا اصل رنگ ہے۔ جو رب دیتا تھا محبوب اس سے کچھ بھی نہیں بڑھاتا تھا۔ مثالیں، پہلی مثال الف لام میم، یہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پہلی حروف کی کمبینیشن ہے، الف لام میم۔ سیم تینوں حرف سورہ علم نشرح میں موجود ہے، لیکن وہاں پڑھا کیسے ہے؟ علم، الف لام میم نہیں پڑھا۔ کیوں؟ آسمان سے جبریل امین نے جیسے حروف اٹھائے لوح محفوظ سے رب نے دیے، جیسے محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا اور پڑھا، جہاں علم پڑھا ہے وہاں علم پڑھا ہے، جہاں الف لام میم پڑھا ہے وہاں الف لام میم پڑھا ہے۔ 14 صدیوں میں یہ لفظ تبدیل نہیں ہوا، تو اپنی سوچ مت چلائیں کہ ایک جیسے ہیں، نہیں، دھوکہ نہیں کھائیں۔ دوسری مثال، پیغمبر کو اللہ نے 114 صورتیں دی، 113 کے شروع میں بسم اللہ دی اور پوری دی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ نہیں دی، تو کیا 1456 سالوں میں اس سورہ توبہ کے شروع میں کوئی بسم اللہ ڈال پایا؟ جہاں پوری دی ہے پوری پڑھی ہے، میرے محبوب نے پوری پڑھی ہے۔ جہاں رب نے نہیں دی وہاں آپ نے نہیں پڑھی، مت پڑھی ہے۔ جہاں ادھوری دی ہے ادھوری پڑھی ہے۔ حکمت ہوگی کوئی، جانور ذبح کرنے لگے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے سب جانتے ہوئے بھی نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ جناب جتنی ڈیمانڈ ہے نا، چائے بننے لگی ہے، مٹھ پر کے میٹھا پا دو کپ چ پہ سکتا ہے، حرج کی ہے، محبت نال میٹھا بہت ہی پایا نا۔ لیکن چائے پینے والے کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ پتی تیز ہو، میٹھا ہلکا ہو۔ آپ نے ہوٹل پہ آرڈر دیا، وہ محبت میں دیکھ کے کہ ماشاءاللہ فیصلہ بادوں آیا ہے تو میرے علاقے تے پنڈ تے میرے محلے دا ہے، آپ نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا، اس نے میٹھا ڈال دیا۔ آپ چائے اٹھا کے منہ پہ ماریں گے، کہیں گے یار تو میرے آرڈر تے توجہ ہی نہیں دیتی، میں نے چینی کم بولی تھی۔ اور اگر آپ نے کہا تھا پھیکی اور اس نے میٹھا ڈال دیا ہے تو آپ اپنا مرض بھی بتائیں گے کہ میں شوگر دا مریض ہوں، تینوں میں کیا سی؟ تیرا رب کچھ نہیں چاہتا کہ کہاں کیا ڈالنا ہے، پوری ڈالنی ہے، بالکل نہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر، چاہے وہ چینی کے بغیر، یا پھر جو ہے جانور ذبح کرنے لگے ہو، وضو کرنے لگے ہو، توضؤ بسم اللہ، 1400 سال بیت گئے ہیں،
الحمدللہ آج بھی وضو کرتے ہوئے پڑھنے والے محققین محدثین فقہا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ محبوب نے دیا اتنا ہے، تو اپنی طرف سے ونڈا مسالہ مت بڑھائیں، اپنی طرف سے محبت میں آ کے یہ بجلی کو ڈبل ٹرپل کر کے تیز مت کریں۔ جتنے پہ یہ بنی ہے نا الیکٹرانکس کی چیزیں اتنے پہ ہی رکھیں، وگرنہ جل کے رہ جائے گی۔ ایک جھٹکا لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے کتنے آلات سڑ گئے ہیں۔ ایمان مت جلائیں، رنگ وہی رکھے جو سیرت کا رنگ ہے۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط۔ سیرت اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، بلکہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اصل چیز پہچان ہے خوشبو۔ اگر آپ گلاب کے پھول کی جینون خوشبو لینا چاہتے ہیں تو وہی رکھیں جتنی ہے۔ تو جی وہ تے پوری ماشاءاللہ 4 اگربتیاں دا مسالہ لا کے تو پھر وہ اتنے ماشاءاللہ ایک ہور عطر دی شیشی لیا کے داتا دربار تو پا کے تو کسی دے نک لاگے کرو تو پھر انہوں ماشاءاللہ چھکا ہی آنی ہیں۔ تو میرے دوست، سیرت کے رنگ کا تقاضا ہے کہ محبوب جتنی مقدار دیں اتنی لیں۔ سمجھ گئے؟ بڑی مثالیں اور ہیں میں لا سکتا ہوں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تعداد میں رات کی نماز پڑھی ہے آپ مرضی سے اضافہ نہ کریں۔ مارکیٹ میں سیرت کے نام پہ 20 رکعت، 23 رکعت، 27 رکعت، 33 رکعت، 36 رکعت، 39 رکعتیں، 41 رکعتیں، 47 رکعتیں اور لا حد لہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، آپ 2 رکعتیں کر کے 1000 رکعت بھی پڑھ لیں۔ حرج کیا ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے۔ اور ایک بہت بڑے فقیہ نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ لیکن جب میں محبوب کی سیرت کا رنگ آپ کو پڑھنے والی سے دیکھتا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میرے محبوب جو ہیں وہ رات کی نماز 11 رکعت رکھتے تھے۔ تو میرے بھائی، ساری دنیا جتنی مرضی تعداد رکھے، میرے پاس خالص 11 ہیں، کیونکہ الا للہ الدین الخالص۔ دنیا کہتی ہے حرج کیا ہے؟ عبادات میں اصل ہے ہی منع، یہی تو حرج ہے۔ میں چھٹی نماز فرض کیوں نہیں کر لیتا؟ میں 7ویں کیوں نہیں کر لیتا؟ منع کہاں ہے؟ اصل ہی تو منع ہے کہ عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے، وگرنہ منع ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سب حلال ہے، حرمت کی دلیل چاہیے۔ تو یہ جس دن ہمیں قاعدہ سمجھ آ گیا سیرت، ہم انشاءاللہ لڑیں گے نہیں، ہم خالص لیں گے۔ ایک اور مثال لے لیں کہ ہم مقدار بھی لیں گے اور ترتیب بھی سیرت والی لیں، ترتیب بھی سیرت والی لیں۔ بابا جی نے ایک بات لکھی تھی، میں اس کو لطیفہ نہیں حقیقت ہے، کہ نشئی آدمی تب پہلے لوٹے شوٹے بھر کے باہر جاتے تھے استنجے کے لیے، تو لوٹا نہ کہیں لیک تھا، اس نے سمجھداری سے کام لیا، لیکن پہلے دن نہیں سمجھ آئی ہوا کیا ہے، قبض تھی بیچارے کو، بیٹھا رہا۔ جب استنجے کی باری آئی تو لوٹا سارا خالی۔ اگلے دن کہتا ہے ہوں میں تیرا علاج کراں گا۔ سمجھداری سے کام لیا نا، عقل لڑائی، کہندا اج انشاءاللہ استنجا پہلے کراں گا تو باقی کم پھر، تاکہ تو میرے ساتھ جو کل کیا تھا وہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر دین اپنی سمجھداری کا نام ہوتا تو کبھی بھی ہمیں یہ حکم نہ ہوتا کہ موزوں اور جرابوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے مسا اوپر کرے، کیونکہ خراب تو وہ نیچے سے ہوتے ہیں نا، تو مسا نیچے ہونا چاہیے تھا۔ لو کان الدین بالرأی، دین سیرت کا نام ہے، اس رنگ کا نام ہے، اس ادا اور اس ترتیب کا نام ہے۔ اور بھائیو اللہ کا شکر ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ہم نے اپنی اذان کو خالص رکھا ہے۔ اذان اللہ کے لیے۔ میرے محبوب کے ویسے تو 4 مؤذن تھے، لیکن 3 بڑے مشہور ہیں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ان تینوں نے جو اذان دی ہے نا محبوب کے سامنے دی ہے، آپ کی موجودگی میں، اور جو کام آپ کی موجودگی میں ہے وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ اذان حدیث تقریری ہے۔ اب آپ کی کسی ایک اذان میں، اذان سے پہلے درود نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے تو اللہ کا شکر ہے، میں آپ لوگوں کو فیصل آباد میں 3000 سے زیادہ زبانوں میں درود لکھوا کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔
اور جتنے کہو ورائٹی دار بنا سکتا ہوں، ہر پل کے لیے الگ درود الگ نام دے سکتا ہوں، لیکن میں نے سیرت کا جو یہ پہلو پڑھا ہے کہ سیرت کے اندر کوئی بھی رنگ بھرنے میں ترتیب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے، مرضی نہ کیجئے۔ آپ نے اذان کا کیا کہا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم جواب دو، فقولوا مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کہو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کیا کہو؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب اذان دے لے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو اور میرے پہ درود ابراہیمی بھیجو، میں کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنے والا بن جاؤں۔ یہ تھی ترتیب، یہ تھی۔ اب میرے بھائی نے مارکیٹ میں دین کے نام پہ سینہ زوری کر کے، اس کثرت کے ساتھ مناظرے کر کے، حلف اٹھا کے، وضو کر کے، نہا دھو کے، ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو اتنا پکا کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے کہ انہیں جھوٹ کے اوپر یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اور جو سچ ہے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تسی کیوں نہیں پڑھ دے۔ سمجھ آئی؟ مرضی مت کرے، محبوب کی پسند کا خیال رکھے۔ اور میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں، آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی۔ میرے اس وقت 2 بچے بیچ میں بیٹھے ہیں، میں رائے وینڈ سے لے کے آیا نا، جب بیگ بڑے پکے پختہ، گھر آ کے صبح ان کو دکھائے تو چھوٹا محمد ہی کہنے لگا بابا اگر آپ کو بیگ لینے نہیں آتے تو رہنے دیا کرے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی یہ اچھے نہیں ہیں، ہماری پسندی کے دلوائے نا۔ تو ان کو ان کی پسند کے جب ملے تو خوش ہوئے، جوتے پسند کے ملے تو خوشی ہوتی ہے۔ تے شادیاں والے سارے ہی جان دے نے، جی بڑیاں دی پسند دا سی خیال نہ رکھ دے تے انار کلی کدی نہ بھری ہوندی۔ کیوں؟ انہوں نے پتا ہے کہ سانو چیز لین نہیں ہوندی، انہوں نے اپنی پسند اچھا جاؤ اپے لے لو۔ بیوی کی پسند کا لحاظ، ابو کی پسند کا 100 مرتبہ لحاظ، یار کی پسند کا لحاظ، کھانا بھی اگر پکائیں تو پسند کا لحاظ۔ یار محبوب کی اتنی ہی ویلیو کم ہے اور سیرت کی کوئی حیثیت نہیں کہ انہوں نے جداں دا مرضی مال لا دو۔ جی میں سوٹ آئے ہوندے نے نا، کچھ لوگوں نے سوٹ واپس بھیجنے ہوندے، چار جداں دے وچ چل یار ٹھیک ہے انہوں نے لا دے، اگلے بھی نک بو رکھ دینے، کدے لی دیتی جی پلچھی؟ تیرے محبوب سے صحابہ نے پوچھا محبوب آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ ساری دنیا کے درود اچھے ہوں گے مگر سیرت کا رنگ اور اپنا کردار دیکھ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ یار میں فخر نہیں کرتا، میں بڑا مٹ کے کہتا ہوں، میں بہت دنیا کی نظروں میں برا ہوں گا، میری جماعت بری ہوگی، لیکن میرے بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے لے کے بزرگوں تلک، بزرگوں سے لے کے مردوں عورتوں تلک سب کو آتے ہوں گے بڑے درود۔ ہم رٹا لگانے پہ آئیں تو بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، گولڈ میڈل لیے جا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے گولڈ میڈل اور بلے بلے واہ واہ کیا کرے گی جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ ابو اعتکاف سے اٹھے تو میں گجراں والا سے سوٹ لے کے آیا تھا، بڑا ایک برانڈڈ نرم سا، دکھایا تو کہنے لگے پوت مینوں نہیں پسند ہے۔ میں کہا اچھا ابو جی رات باقی بات باقی اور لے لینے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا لیا تو وہ مطمئن ہوئے۔ تو نے محبوب کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے انہیں ان کی پسند والی سیرت لے کے ویسے رنگ میں خود کو رنگ، انہیں اچھا لگتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ۔ میرے پاس بھی بڑے کچھ تھے لیکن میں کیوں نہیں ان کو چنتا کہ میرے محبوب کی پسند ہی نہیں ہے، نہیں ان کی پسند۔ آگے چلیے ایک اور پہلو سے دیکھیے، الحمدللہ خوشی اور غمی کو بھی سیرت کے مطابق مخلص ہو کے خالص دین والی خوشی لیں، قیامت کے دن آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر وہ خوشی مرضی کی لی تو قیامت کے دن شرمندگی ہے۔ پتہ ہے جن کو روکا جانا ہے کوثر کے جاموں سے، ان میں سارے سنی نہیں ہونے، سارے وہابی یا دیوبندی نہیں ہونے۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں فلاں جماعت ہوگی، کہا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، میں جام بھر کے ریڈی کروں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا، ان کے ماتھے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ میرے منن والے آئے تے میرے مرید آئے، تو منن والے آن تے خوشی تے ہوندی ہے، تی پوت آن تے انہاں دی ہوندی ہے، تے پھر میرے ماننے والے میرے مرید آئے ہیں، رب امتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب کر کے نا، قریب کر کے کسی نے شادی بیاہ تے شادی حال چ سدیا ہوئے تے ماشاءاللہ بلے بلے آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ بسم اللہ، تے جدوں اے سی والے حال چ وڑن تے اگوں
جڑے گن مین نے یا اس ویلے جڑے نگران نے اتنے کھڑے ہو دھکے دے کے سٹاف کے چلو بھی باہر ہو شاباش. تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ایک بندہ آیا ہی نہیں اور بات ہے، بلایا گیا، لایا گیا، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دکھایا گیا، کوثر کے جام بھروائے گئے، ساقی کوثر کو امید ہو گئی لوگوں کو کہ ابھی ہمیں جام ملیں گے. دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں. اور رب نے دکھایا کہ ہم تمہیں کیا دیتے ہیں، دیکھو درمیان میں دیوار مار دی. کسی مسلک کا نام نہیں ہے اس حدیث میں، یاد رکھنا. وصف بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دین کے نام پہ 2 نمبر مال خریدا اور بیچا تھا. ریئل اور اصلی اور خالص دین نہیں تھا ان کے پاس. کام کرتے تھے، ماتھوں پہ محرابے بھی تھے، ایویں متھے تے بڑھایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ. نمازیں بھی پڑھتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، گٹے بھی پڑے ہوئے تھے، سوجے ہوئے تھے بدن، بڑا کچھ تھا. لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ محبوب قد احدثوا بعدک، جو انہوں نے بدعتیں کی ہیں نا تیرے بعد نئی نئی دین کے نام پہ، آپ کو علم نہیں ہے. عالم الغیب ہونے کا مسئلہ بھی حل کر دیا. آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے آنے کے بعد دین کے نمبر پہ انہوں نے خوشیوں کے نام پہ کیا کیا نہیں کیا. بدلے میں پانی کے گھونٹ دیں، ساقی کوثر سے جام پلوائیں. جنہوں نے دنیا میں ساقی کوثر کے انا اعطیناک الکوثر کے خالص کتاب و جنت کے جو ہے کتاب و سنت کے جام لینے پسند نہیں کیے، ان کو سنت کا فلیور اچھا ہی نہیں لگتا تھا جب تک بدعت شامل نہیں کر لی جائے. تو پھر آج ان کو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی کون پلائے گا؟ جب محبوب کو یہ خبر ملے گی تو محبوب کا جو لفظ ہے نا وہ سنیے، سحقن سحقا، دفع دور، پھٹکار دھتکار دو، میں ان کے چہرے بھی نہ دیکھوں، سحقا، دفع دور. کیا اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن دفع دور جینول لے لو یار؟ یہی ہماری دعوت ہے. ہم کوئی دشمن نہیں ہے آپ کے. آج آپ کو جو بٹھا رکھا ہے یہ نیند کا ٹائم تھا، آرام کا ٹائم تھا، آپ تھکے ہوئے تھے، کام سے آئے تھے، لیکن ساری تھکاوٹیں اتر جانی اگر کوثر کا جام مل گیا، اور ساری ٹینشنیں مسلط ہو جانی ہیں کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہی نہیں ملا. قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، کوثر کا جام رہ گیا، پپڑیاں جم گئی 50,000 سال، پھٹکار دھتکار دیے گئے، لعین راندہ درگاہ بنا دیے گئے، پاس جا کے بھی قربت نہیں ملی، پانی کی بوند نہیں ملی. جرم کیا تھا؟ توحید تو تھی. خوشی نہیں منائی، خوشی بھی منائی تھی. پرابلم تھی 2 نمبری. تیرے رب کو 2 نمبری پسند نہیں ہے، دین میں بالخصوص. الا للہ الدین الخالص. اب آئیے بات کیجئے، خوشی پہ دیکھیے. یہ کسی مسلک کا میٹر نہیں ہے، یہ ایک تھیم ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. تھنک ٹینکر ہیں لوگ، اس پہ مل بیٹھے ہیں. حلف اور قسم اس پہ لوگ لگ گئے. خوشی، شادی خوشی کا نام ہے. دنیا کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے خوشی جو مجھے نظر آئی ہے، حضرت زینب کی جب شادی ہوئی نا حضرت ابو العاص سے، تو میرے آقا کی چہرے کی رنگت، اللہ اکبر. اور سیدہ خدیجہ ماں کی کیا خوشی تھی. اور جب سیدہ رقیہ کی حضرت عثمان سے شادی ہوئی نا تو یار مدینہ ایسے لگ رہا تھا کہ آج محبوب کی ہنسی اور مسکراہٹ سے کھل اٹھا تھا. اور جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے محبوب نے نبی ہونے کے ناطے اپنی دوسری بیوی کسی امتی کو دی تھی تو اللہ کی قسم وہ منظر دید نہیں تھا. اور وہ منظر کیسا ہوگا جب علی کے حرم میں سیدہ فاطمہ گئی تھی. اور وہ خوشی کا انداز کیا تھا. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس میں سنی شیعہ وہابی کا چکر نہیں ہے، اس میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ نام نبی کا غلام سبھی کا. مہندی کے اوپر تیرے میرے محلے میں ہر گلی میں کلمہ پڑھنے والے، جیسے عورتوں کو میں کنجریاں نہیں کہتا، میں ہیجڑے میں مخنث نہیں کہتا، میں ان کو فنکار، اداکار، مہپارا سب کچھ وہ نام دے لیتا ہوں جو دنیا کہتی ہے، کیونکہ برا نام کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے ایک سین دیکھا، پردادا جی ہیں، دادا جی ہیں،
باپ ہے, بیٹا ہے اور آگے اس کا بھی پوتا ہے, 5 پیڑھیاں اکٹھی. اور مہندی والے دن نبی کے امتی خوشی کے موقع پہ جو مسجد عائشہ میں رسید کٹواتے ہوئے 50 روپے کا بھی کہتے تھے رسید دو. یار اعتبار نہیں, وہ نہیں جی پھر بھی چنگی ہوں رسید دے دو بس. وہاں 5-5 ہزار کا نوٹ اور بوڑھے بابے بب 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 کی آوازیں اور للکرے اور کیا بات اور جفے اور جفیاں. بچے دیکھ رہے تھے کہ یہ ساڈے دادے پردادے دا یہ رنگ ہے, ابے دا یہ رنگ ہے, اگے کی ہونا. یہ سیرت کا رنگ نہیں ہے تیری میری خوشی میں. یہ مہندیوں کے جو رنگ ہے نا, تیرے محبوب نے بھی مہندی لگائی تھی. اگر مہندی مصطفیٰ والی لینی تھی, خالص لینی تھی, تو جن چٹے والا والے بابے سے یہ اس رات انہوں نے داڑھی شاڑی تے سر دے والا چ مہندی لاؤندے ہو جائے. بچے پیار نال محبت نال ابو جی آؤ اج تہاڈا دن ہے, سویرے تسی بھی چمک دمک نال زرک برک نال سانو چنگا لگے گا. ٹھیک ہے بہتے پیر تہاڈے ساڑ پیندا سی تو بطور علاج تلیاں چ لا لیندے ہو, لیکن وہ مہندی کی رسم, وہ سارا کچھ کہاں سے لیا؟ اور اگلے دن شادی حال میں پہلے بینڈ باجے والے بھی بلا کے بٹھا کے پیسے دے کے گالاں کھا کے ویلا بھی دیتیاں تو کی فائدہ. یہ سیرت تھی. ایسے حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی, ایسے سیدہ ام سلمہ کی, سیدہ حفصہ کی, سیدہ سودا کی, سیدہ خدیجہ کی, سیدہ صفیہ کی, سیدہ جو ہے وہ میمونہ کی, سیدہ جویریہ کی, ماریہ قبطیہ, ان کی شادیاں ایسے ہوئی تھی کہ ڈھول والا ڈھول پیٹے. کیا مدینے میں ڈھول نہیں تھے اس وقت بھی؟ یہ سارے آلات تھے, بانسریاں تھیں, توتیاں بھی تھیں. لیکن ایڈا خوش ہو کے کہندا ڈگا مار. اور میں جب تقریر میں کبھی کہہ دیتا ہوں, میرے کافی سارے بزرگ کہندے پوتا دا نام کیا کر عجیب لگتا. میں کہ گلیاں چ ماری پھردے نے سیرت دے نام تے خوش ہون ڈے نے, ویاہ ہون ڈیا, روکن والا کوئی نہیں, ڈکن والا کوئی نہیں, اللہ دا نام لو تھوڑا جا. یہ رنگ بھرے. اور رنگ پتہ ہے کہاں مانگتے ہیں؟ مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ. نکاح شروع کیا جی میں کلمے نہیں نہ پڑھائے, نکاح ہی نہیں ہویا. انہیں کلمے نہیں پڑھائے. تیرے نبی نے کسی بھی نکاح میں کلمے نہ پڑھے ہیں نہ پڑھائے ہیں. ایجاب و قبول, 2 عادل گواہ, 2 عادل گواہ. حق مار بھی اگر موقع پہ نہیں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن حق مار پہ کیا کہیں گے؟ باجی شری کر دو. آپ کو پتہ ہے شری حق مار کتنا ہے؟ پتہ ہے اگر میں حساب لگاؤں نا تو جنہ تہاڈا محلہ نہ ویچ کے بھی پورا نہیں جی ہونا. ایک شری اگر پوچھتے ہو, او جی 32 روپے کہ پتہ نہیں 32 آنے اتنا کو ہو گیا, ٹھیک ہے جی لکھ دو. حالانکہ وہاں کنتار بھی تھا حق مار میں, وہاں پہ بہت کچھ تھا, خوشی منانی تھی شریعت کے مطابق. اچھا یہ ختم ہوئی تو پھر ہوئی کچھ. تو میرے بھائی خوشی پہ حساب ہونا ہے. اللہ کے محبوب کی بیٹی سے بڑھ کے خوشی کس کو ہوگی؟ اور امت کو رب نے خوشیاں دی. 3 خوشیاں ایسی ہیں جو رب نے گن کے دی ہیں. ایک جمعے کی خوشی, اس دن کو عید بنا دیا, ٹائم مقرر کر دیا, نام جمعہ رکھ دیا, وقت جو ہے وہ زوال کے بعد کا رکھ دیا, اس میں باقاعدہ اذان رکھی, اس میں خطبہ رکھا, پھر وقفہ رکھا, پھر خطبہ رکھا, پھر نماز رکھی, پھر اس کے فرض سنتیں نوافل بتائے, پھر اس کی گھڑی بتائی, دعا بتائی. اسی طرح جب رمضان گزر جائے, شیطان کو مات دی ہے آپ نے, 30 دن روزے رکھے, 29 دن. آج 1 شوال ہے, اس کا مہینہ بھی مقرر, دن بھی مقرر, تاریخ بھی مقرر, پہلی تاریخ, وقت مقرر سورج طلوع ہونے کے بعد 1.15 نیزہ, اور اس کا فلیور بھی مقرر کہ یہ عید میٹھی ہے, میٹھا فلیور. اور پھر اس کا طریقہ کار کہ ایک راستے سے آؤ, کھلی جگہ پہ نکلو, مرد بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں. یہ بھی مقرر کر دیا کہ وہ کہاں بیٹھے, اور یہ بھی بتا دیا کہ پہلے کیا ہوگی, نماز, یہ بھی بتایا, پھر خطبہ, پھر دعا, پھر راستہ بدل کے گھر, پھر جو ہے عید الاضحیٰ اگلی خوشی. 10 دن اس سے افضل کوئی نہیں ہے. ہم 9 دن سے روزہ رکھتے آ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے یوم عرفہ کا روزہ کتنی عظمت والا ہے, مگر آج 10 کو روزہ نہیں کیونکہ عید ہے. نام عید الاضحیٰ ہے, ٹائم مقرر, وقت مقرر, اذان نہیں کہنی, اقامت نہیں کہنی, نماز پڑھانی ہے, خطبہ دینا ہے, تکبیرات ہیں, دعائیں ہیں, راستہ بدل کے پہنچو, قربانی کرو. خوشی کے ڈھنگ دیے کہ نہیں؟ اور اس عید کا فلیور بھی نمکین دیا. یہ جو کل گزری ہے عید,
جاؤ، لڑنا اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، جنگ اپنی جگہ، محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر۔ میرے محبوب نے مدینے میں رہ کے کبھی مدینے کا کوئی بازار نہیں سجایا۔ اسی پیغمبر نے کہا تھا دنیا کی بدترین جگہ، مجبوری ہے ہماری کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ برا اگر زمین کے اوپر کوئی خطہ ہے تو وہ بازار ہے۔ وَخَيْرُ بِقَاءِ الْأَرْضِ الْمَسَاجِدِ، دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی بقعہ نور، بقعہ خیر ہے تو وہ خطہ ارضی میں اللہ کا گھر ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلی چیز تو یہ، مولانا ممبر پہ چڑھ کے حیا کرتے کہ میں نہا کے آیا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، دستار فضیلت قبے جبے میں کہہ رہا ہوں، یہ بیچارے اعتبار کریں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس خوشی کا دن مقرر کس نے کیا ہے؟ بھائیو، قرآن کی 6236 یا 6666 آیتوں میں کہیں واضح نص میں یہ نہیں ہے۔ جہاں سے لفظ ملا اٹھا لیا، جیسے کل، دو نقطوں والے کل سے کل ثابت کر لیے کھانے والا ہے۔ یہ حساب ہونا ہے۔ آپ حضور سے زیادہ نہیں پڑھ گئے کہ آپ کو یہ آیتیں نظر ہی نہیں آئیں اور آپ نے اس کے اوپر اپنی پیدائش، اپنی جنم، 1.25 لاکھ انبیاء، ہر نبی کے ساتھ ہمارا رویہ برابر ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اگر یہ واقعی دین تھا کہ پیغمبر کی پیدائش کے اوپر عید ہی بنتی ہے تو 1 سال میں 1.25 لاکھ عیدیں بنتی ہیں جناب۔ کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے لیے کچھ سوچو۔ پھر سب سے بڑی بات کہ نبی دین ادھورا نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اپنی ولادت پہ میرے محبوب نے کم از کم، جب وحی آئی ہے، وحی کے بعد تو 23 برس گزارے ہیں جناب، اتنا ہی پتہ کر لیں۔ اگر کہے آج جلسے دا تو انہوں کنے اجازت دیتی ہے جی، ہم اس کو شرعی نہیں کہہ رہے معذرت کے ساتھ، وہ جی سعودیہ کا جشن ہوتا ہے، تیرے پاکستان کا بھی 14 اگست کا جشن ہے، ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے۔ دنیا داری میں جو خوشی منانی ہے منا، آپے سے باہر نہیں آ، اوقات سے باہر نہیں آ، جیسے نکاح ہے، سنت ہے، دین ہے، اس میں اگر کچھ چیزیں اضافی ایڈ کرے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا، زمان مکان کی شرط لگائے گا، دوام ہمیشگی کرے گا، نہ لوگوں کو دعوت دے گا، نہ آنے والوں کو برا، گستاخ، منکر اور کافر کہے گا، تو پھر ایک جائز کام بھی بدعت اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ خوشی سے کسی نے نہیں روکا، عید مقرر ہے، نام مقرر ہے۔ اس عید کا نام عید جشن میلاد النبی رکھا کس نے ہے؟ صرف اتنا ہی پتہ کر، لڑائیاں چھوڑ دیں، پتہ کریں۔ میرے اردو کے ایک ٹیچر تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پیپر میں غلطی ہے، میں نے تیرے 2 نمبر کاٹے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ مجھے پورے نمبر چاہیے، میں نے غلطی کہیں نہیں کی۔ کہتے غلطی ہے نا، ایک طرف جملہ لکھا ہوا تھا کہ صحیح بتائیں کیا ہے، آب زمزم، دوسری طرف لکھا ہوا تھا آب زمزم کا پانی۔ آب زمزم کا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے نا، جو صحیح کیڑا ہے، آب زمزم اکیلا یا آب زمزم کا پانی؟ اکیلا زمزم نا، کیوں کہ ڈبل ریپیٹ ہو رہا ہے، آب کا معنی بھی پانی، آب زمزم کا پانی، تو ڈبل جملہ ہے تو اردو برداشت نہیں کرتی، دوہرا وزن کیوں ہے میں بلا وجہ؟ ٹھیک ہے، سائن تے ایک پین نل کرنے نے تو جیب چ 2 کیوں پائی؟ نظر صرف قریب کی خراب ہے، دور والی بھی ہمیں جیب چ کیوں ٹنگی پھر دے؟ وجہ ڈبل نہیں ہوگا جی۔ میں نے کہا استاذ جی وہ اقبال بھی تو کہہ گیا ہے نا، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، کہندا ایڈیاں دلیلاں نہ دے اردو ادب چوں، جیڑی میں تینوں گل دسی ہے نا، اینوں صحیح من، جیڑا صحیح سی انہوں تو غلط کیا، جیڑا غلط ہے انہوں صحیح کیا، اس وجہ تو کہ دے چ ڈبلنگ سی، میٹھا بہتا سی، پیار زیادہ تھا، تجھے اچھا لگا ہے، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات۔ میں نے کہا جی میں نے اصل میں آپ سے متاثر ہو کے یہ لکھا ہے، کیونکہ آپ نے ایک دن ہم سے جلوس نکلوایا تھا، جھنڈے بینر ہم نے پکڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اس پہ لکھوایا تھا پینڈر سے جشن عید میلاد النبی، اور میں نے دادا جی سے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ تایا جی نو پوچھا جشن کہندے عید نو کہندے نے، پھر عید، یہ کیا ہوا عید عید میلاد النبی کیا یہ ہے؟ تو میں نے تو ویسے لکھ دیا۔ کہنے لگے تیرا تایا بھابی ہونا، میں کہ نہیں بھابی نہیں آیا، سوڑے ہو
چیک تو کرے کہ نام کس نے رکھا ہے. میرے نبی نے نام عید الفطر رکھا, کوئی کیڑا نکال کے دکھا. عید الاضحیٰ نام رکھا, کوئی انگلی رکھ کے اور اٹھا کے دکھا. ہر اعتبار سے مکمل, دن کا پتہ, ڈیٹ کا پتہ اور پوری امت کا اتفاق. پھر اوقات کا پتہ, توقیت کا پتہ, کیلنڈر کا پتہ, اذان دینی ہے کہ نہیں دینی, اقامت کہنی ہے کہ نہیں کہنی, پہلے کچھ نفل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے, ترتیب کیا, سب بتایا. یہ ایڈی مسکین عید سی کہ جان دے نذرانے پیش کرن والے تے خون بہان والے صحابہ نو تو پتہ نہیں لگا, تو دودھ پین والے بیچارے مجنوں نو تے اے کیک کٹن والے عاشق نو پتہ لگ گیا. کبھی تو پوچھو, دلیل تو مانگو اللہ کے لیے کہ جناب اگر یہ عید ہے, یہ عید ہے, تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ نام کس نے رکھا ہے اور سب سے پہلے یہ منائی کس نے ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, مکے میں پڑھی ہے, آپ نماز مکے میں بھی پڑھتے تھے. عید مدینے میں منائی ہے کتنی دفعہ. میرے نبی کے دو چچا بڑے نامی گرامی, جناب عباس اور جناب حمزہ, آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ, ان کو تو پیار آپ سے زیادہ ہوگا, میرے سے بڑھ کے ہوگا, یا آپ کو مجھ کو زیادہ ہو گیا ہے. میرے پیغمبر کی 11 بیویاں, 9 آپ کی آخری زندگی میں حیات, 2 کو لوگوں نے لونڈیا کہا, وہ بھی ڈالیں ساتھ میں شادی میں, ان میں سے بچہ ام الولد 13. انہوں نے کس دن منائی تھی؟ یا انہوں نے جانچ نہیں سی ہوندی, یا پیار نہیں سی؟ کدی پوچھ تو صحیح. سارا اعتراض وہابیوں پہ نہ بنا, نزلہ ہم پہ نہ ڈال. صرف دلیل لے کے آئے, ایک دلیل لے آ, سر جو ہے وہاں پہ دھر دیں گے جہاں کہو گے. لیکن جذباتی دین نہیں, سیرت کے رنگ میں 2 نمبر مال نہیں. عید جینون 1 نمبر لاؤ, ہم سے جہاں مرضی پڑھو. ہماری عورتیں بھی نکلتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی نکالتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس کے لیے نہ نکلیں کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے دنوں ایک نے شوشہ چھوڑا نہیں کہ 12 ربیع الاول کی جو رات ہے نا جی, یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے. یار اللہ کے عرش پہ بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, واضح نص ہے قرآن کی. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ نص ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ او دے چ قرآن اترے ہے, وہ اس لیے دی ویلیو نہیں. اس رات چ صاحب قرآن آئے نے, دی ویلیو بہت ہی ہے. تو میں ماڑا جہا پولا جہا کر کے پوچھا, میں کہ سونے ہو ادھروں کہندے جے کہ آپ سویرے آئے سی, رات نو تے آپ آئے نہیں, نہ 11 دی رات نو, نہ 12 دی نو, نہ 13 دی رات نو, تو دن آئی تھی, پھر رات کتنا افضل ہوگی؟ چلو مان دے نا کہ رات نو پیدا ہوئے ہوندے, بندہ کہہ لیندہ پہ چل یارے دی کوئی گل بن دی ہے, مقبولیت, چلو ٹھیک ہے. اس حد تلک میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. جناب صرف اتنا بتا دو, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نے یہ کہاں کہاں پڑھی, کب کب منائی؟ 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات نے کب کہاں منائی؟ محدثین, مفسرین اور فقہا نے. یار میں لب تھک گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتے ایک جلوس کڈیا ہوئے. چلو میں کہاں گا جتھے امام ابو حنیفہ اتھے اسی بھی صحیح. وہ یار اپنے امام تو نہیں کتوں لبن ڈیا, امام مالک تو مدینے چ نہیں لبن ڈیا, بغداد دے وچ جیڑا امام احمد بن حنبل تو کچھ نہیں لبن ڈیا, مصر دے وچ امام شافی تو نہیں لبن ڈیا. وہ ایڈے ایڈے سمجھدار فقیہ الاثر ہو کے پورے دنیا دے اندر وہ اس نعمت تو اور عید تو محروم ٹر گئے. صحابہ اس عید سے محروم رہ گئے, تابعین تبع تابعین رہ گئے. میں پڑھن ڈیا سانجے تھانوں لبے تو مینوں بھی کتے لب دے آ جائے کہ شہباز کلندر 7 شریف علی سرکار نے کتے دی کوئی قیادت کیتی ہوئے, علی حجویری نہیں, چلو ولیاں چو کیتی ہوئے, مائی رابعہ بصری نے, 2.5 کتب ابدال جڑے نے انہاں چو کسے نے کیتی ہوئے, پیر عبد القادر جیلانی نہیں, چلو کوئی جے لبی, یہ 11 نو ہی لبی جے. تے 2 نمبر بنا کے عید تے 1 نمبر تو ود کر کے ویچن ڈیر. وہ جی جس نے اس دن نہیں منائی اسے خوشی نہیں ہے, اور میں نے پوری دنیا جو ہے گال ماری, ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا کہ جو کہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے. تے آخری گزارش, رنگ پر نہ جنت جہنم پر ہو, جہنم وہ کہ میں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میری ماں جی کو, ہماری سب کی ماؤں کو. 30 سال دی جدائی
ਕੱਟੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। 30 साल की जुदाई मामूली नहीं है। सारे बच्चों को मुख्तलिफ अंदाज में जंगलों की तन्हाइयां बर्दाश्त कर ली, चोर डाकू बर्दाश्त कर लिए, मेहनतें बर्दाश्त कर ली। जिसे अलिफ लिखना भी नहीं आता था उसने क्या किया, मोहब्बत की। तू कहता है कि हम मेरे दिल में मोहब्बत नहीं, तुझे इल्म ही नहीं हम अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत को प्रमोट कैसे करते हैं। अगर मोहब्बत रसूल ना हो, जहां मेरे बच्चों के कज़न, रिश्तेदार, ख़ानदान, कुर्बो जवार, मोहल्ले वाले ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड स्कूल, लाखों में फीसें और बड़ी बड़ी ऊंची जगह पे पढ़ रहे होते हैं, मेरा बच्चा सर्दी गर्मी चाण के किसी मसीत दे मुसल्ले ते बह के हिफज करे तो 3 साल 4 साल 5 साल लगातार उत्थे टाइम दवे, मोहब्बत नहीं तो एवं ही हो गया। वगरना मदरसे की दाल तो दूजे दिन भजा देंदी जनाब। हर दिन नए अंदाज में मोहब्बत पैदा करके, बूस्ट करके, प्यार देके, मोहब्बत करके, कभी डांट करके, कभी किसी अंदाज में कि बेटा यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही दुनिया है, यही कामयाबी है, यही कामरानी है, यही तेरी कब्र है, यही तेरा नशर है, यही हशर है, यही शिफात कुबरा है और यही जो है अल्लाह का साया है और यही जन्नत कुबरा की राहें हैं। व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। बेटा इस तू वध के कुछ नहीं हूँ। वक्ती तौर पर भावें लोकी कहण लोकल बैठा है, लेकिन दुनिया चंद ते पहुंच गई, इत्थे हिली जाता है। पुत्र तू मुसल्ले ते बह के भी तेरा ताल्लुक अरशे बरी नाल है, ते इन्हां दा सफर चंद मरीख तो अगे नहीं हैगा। असी मुहब्बतां पाईयां ने। सोचे जंगल का एक जांगली हो, सहरा का सहराई हो। अब पिछले दिनों च एक पोस्ट चढ़ी किसी ने, या कोई वीलॉग, अब्दुल रज़ाक साजिद कितना गरीब होता था, वो मेरे उजड़े हुए घर, वो दियार जो अपने दौर के बड़े अजीम शाहकार थे और शायद पूरे इलाके में वैसी जगह ना हो, बागात, महल्लात, दुनिया जहान की हर नेमत वहां। पता क्यों छोड़ी? आज वो उजाड़ क्यों लग रही है? उस बाग की माली मेरी मां थी और मेरा बाप था। चारों तरफ इलाके में जंगलों में एक रौनक थी। उजाड़ा क्यों? कि माँ जी की एक ही चाहत थी कि पुत्रो असी तो नहीं पढ़ सके, तुसी पढ़ जाओ। और पढ़ाया क्या था? मैं तो स्पेस में जाना चाहता था, साइंस रखी थी। उन्होंने फोकस किया। अल्लाह की कसम, जामे सल्फिया के अंदर 99, 90, 91, 92, 93, 94 अक्टूबर तक 6 साल लगातार सिवाय जुमे के दिन के मेरे असातिज़ा ने जब भी पढ़ाया तो मेरे नबी का प्यार पढ़ाया, सीरत पढ़ाई, कुरान पढ़ाया, आयात पढ़ाई, तशरीह और तौज़ीह और तफसीर पढ़ाई, पैगंबर का कौल पढ़ाया, फेल पढ़ाया, अमल पढ़ाया। 6 साल गोडा बनना सौखा नहीं जे। फिर अक्टूबर 94 से 95, 96, 97, 98, 99, ये 5 साल लगातार मदीना तो रसूल में एक एक पल जो है कि सुबह से लेके जोहर तक वो यूनिवर्सिटियों की क्लासों में गुजरे। और क्या पढ़े? अल्लाह और उसके रसूल की बात। असर के वक्त मस्जिद नबवी में आए और रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना में रोज़ा सामने हो, किबला रुख हो के किताब और सुन्नत को पढ़ते। वहां कोई हमें कहने वाला नहीं था जनाब, ये माँ बाप का डाला हुआ प्यार था, वो चाहत थी, वो सुन्नत और अल्लाह के रसूल की इज्जत और आबरू और सीरत का असली रंग लेने के लिए कहा था। तो इतने साल बैठे हैं, मगर ना मेरे यार तब से दुनिया भर के वीजे लेके कहां कहां गए थे। 33 वीजे कदमों में पड़े थे जब यह कहा कि इस अमानत को कौम को वापस लौटाना है। सर जी, जिस इलाके की मैंने दाल रोटी खाई थी ना, मेरे पास और भी बड़े बड़े अच्छे इलाके थे रहने के लिए, बड़े इंतखाब थे। मैंने इन कड़वे पानियों को क्यों चुना? मैंने इसी खित्ते में 17 मकान किराए पे क्यों रखे? कि यार ये दुनिया आरजी है। आज भी पूरी दुनिया के रंग में रंग करके, मैं भी पता नहीं दुनिया की कितनी दौलत और पीरी फकीरी और मालूम नहीं कितनी जो है वो गद्दियां बनी हुई होती, बड़े ढंग आते थे मुझे। लेकिन नहीं, खालिस किताब और सुन्नत को जिसे समझा है उसी को पेश किया है, उसी पे मेहनत की है।
اور میری پوری جماعت کا بچہ بچہ اگر اپنے مدرسوں میں پڑھا رہا ہے تو رب کا قرآن ہم کس سے نہیں پڑھاتے؟ ہم ہیر نہیں پڑھاتے، ہم کہانیاں نہیں پڑھاتے، ہم داستانیں نہیں پڑھاتے جناب، ہم ادھر کی ادھر کی اگرچہ مگرچہ ہمیں بھی بہت آتی ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ جان اللہ کو دینی ہے اور اس جان میں رنگ جو ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ رہ کے بھرنا ہے۔ اسی لیے ضعیف کو، موضوع کو، من گھڑت کو لا علمی میں بھی بیان ہو جائے تو ہمارا اعلان ہے، ہم مر بھی جائیں، قبروں میں بھی چلے جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہماری کسی گفتگو میں کوئی روایت ضعیف تھی، سند درست نہیں تھی، متن درست نہیں تھا، اللہ کی قسم ہمارا مرے ہوئے بھی اس سے رجوع ہے، زندہ بھی اس سے رجوع ہے۔ ہماری عزت نفسی نہیں کوئی، اللہ کے لیے سیرت اور دین کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ میں دوائی کے معاملے میں اپنے بچوں میں کمپرومائز نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے۔ بچے نو لواؤ گے زہر دا ٹیکا، بدعت سے بڑی زہر کوئی نہیں، شرک سے بڑا وائرس کوئی نہیں، لگ رہا ہے سر عام لگ رہا ہے، بچے بوڑھے مرد عورتیں گھر باہر، اور پیور دین کے نام پہ، محبت کے نام پہ۔ تو نہیں میرے بھائی، 2 نمبر محبت نہیں، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگر یہ عید خالص ثابت ہوتی نا، اللہ پاک کی قسم میرے محبوب نے زندگی میں ایک دفعہ بھی منائی ہوتی۔ ادھر ہم سے پوچھتے ہو کہ زندگی کی آخری نماز میں رفع الیدین دکھاؤ، پھر کریں گے، ہم دکھا بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے، یاروں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ تو کتے آخری جڑا سال سی اودے چ آخری دن عمر جو 63 سال مقرر کی تھی، آخری عید دیاں تیاریاں تے وخا ذرا۔ سیدہ عائشہ نے کداں دا سوٹ سمایا سی، سیدہ ام سلمہ نے، بیٹی فاطمہ نے، حسنین کریمین نے، آپ کے بیٹے پوتے نہیں بلکہ دوتے علی ابن ابی العاص نے، امامہ نے، اسی طرح میرے محبوب کی نواسی سیدہ رقیہ نے، سیدہ زینب نے، ام کلثوم نے۔ وہ یار عید کی کوئی تیاری تو ہوگی نا، مسجد نبی میں کوئی لڑیاں شڑیاں، کپڑے چپڑے، کوئی جھڑیاں شڑیاں، کوئی ڈنڈے سوٹے، کوئی جو ہے وہ چوک جلوس، اس طرح کی چیزیں کچھ تو ہوتا۔ بڑی جلدی سقیفہ بنی ساعدہ پہنچا دیتے ہو سارے صحابہ کو، بڑی جلدی کہتے ہو فلاں جگہ میٹنگ ہو گئی، کوئی اس طرح کا کوئی جلوس ولوس ہی نکلا ہوتا۔ تو اللہ کے لیے مرضیاں نہ کریں اور مرضی کو دین مت کہیں، لوگوں کو دھوکہ مت دیں۔ نہا دھو کے یہ بیچارے آپ پہ اعتبار کر بیٹھے ہیں، لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، جھوٹ کی سزا بہت بری ہے، اللہ کے لیے لوٹیے، آپ بھی کچھ پڑھیے۔ دنیا میں ایک ایک چیز چیک کر کے لیتے ہو، دین کو بھی تھوڑا دلیل کے ساتھ چیک کر کے لینے کی عادت بنائیں۔ بڑی ساری دنیا دل بدلے ہے میرے رب نے، ہم نے گھونٹ کے نہیں پلایا کبھی، اور ہم یہ کبھی نہیں مانگتے کہ آپ وہابی ہو جائیں۔ میری کسی گفتگو میں آپ نے نہیں سنا ہوگا لوگوں وہابی ہو جائیں، میرے مسلک سے تو پہلے نہیں سامنے جان رہا۔ یہ خیال ہے، ایک ہی کوشش ہے، اللہ کے خالص بندے بن جاؤ، محبوب کے پیور امتی بن جاؤ اور خالص لے کے چلو، مخلص ہو آپ، بہت خلوص ہے آپ میں۔ میں اپنے شہر کے لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ ان میں خلوص نہیں، محبت کی تو انتہا ہے۔ محبت کے نام پہ ان سے جو مرضی لوگ 2 نمبریاں کر گئے ہیں، تو ان کے پیار کو خالص کیوں نہیں رکھا جائے اور انہیں لائن پہ چڑھا کے اس روٹ پہ کیوں نہیں لے جایا جائے جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آج کی اس مجلس کو ہمارے حق میں کرے اور اس میں جو کمی بیشی رہ گئی اللہ اسے معاف کرے۔ 14 اکتوبر بعد نماز مغرب بروز جمعہ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، اور 21 اکتوبر بعد نماز مغرب بروز جمعہ مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، جامع مسجد دارالسکینہ گلی نمبر 13 محمود آباد میں جو ہے۔ یہ محمود پہلے میں پڑھتا تھا، انہوں محمودہ ہی بنا چھڑیا جی۔ کی ارادہ والد صاحب بیمار ہیں، ہمارے مولانا مفتی عبدالحنان صاحب، دیگر علماء، اساتذہ، اہل علم جو بھی مختار سلفی صاحب بتا رہے ہیں کہ پھپھو بڑی سیریس بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ہمارے جملہ رشتہ داروں کو، ہر گھر میں جو بھی یا اس مجلس میں بھی کوئی دکھی ہے تو اللہ سب کی تکلیفیں دور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے تیری تعریفوں کے اللہ جتنے بھی حق ہیں وہ ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ زمینوں کے خلا بھر کے، زمین اور آسمان کے مابین فضاؤں کو بھر کے، اللہ آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، اللہ جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں ان سب سے بڑھ کر کے اللہ تعریفیں تیرے حوالے کرتے ہیں، بدلے میں چھوٹی چھوٹی کچھ گزارشیں اللہ وہ ہماری سن، اور تیرے علاوہ کون سنے گا۔ اللہ ہم سب دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ ہم بیماروں کو شفائیں دے دے، اللہ جس گھر میں جو بھی مریض ہے بیمار ہے اللہ سب کے امراض کو اللہ شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی دکھی ہیں دکھ اللہ وہ بھی خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ جو اپنے گھر سے پریشان ہیں تنگ ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ جن کی آپس میں دوریاں ہیں نفرتیں ہیں اللہ دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرما۔ اللہ تو بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل حق کی طرف پھیر دے۔ اللہ آج جو سنا ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے اللہ ہمیں خلوص بھی عطا فرما، ریا سے محفوظ فرما، اللہ دین خالص عطا فرما، اور اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی۔ اللہ قبر کو بند کوٹھڑی یا جہنم کا گڑھا نہ بنانا، اللہ جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ اللہ ہم سزاؤں کے قابل نہیں ہیں، اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جو پیش کیا ہے وہ اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جو اس وقت سوچ بن گئی ہے 2 نمبری کی، ملاوٹ کی، دھوکے کی، فراڈ کی، چوری کی، ڈاکے کی، زیادتی کی، ظلم کی، اللہ ہمیں اس سے نکال کر کے پیور اور خالص سچا اور پکا مومن اور ایماندار بنا۔ اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے تاکہ ہمارے عمال اور حکمران اچھے ہو جائیں۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما، حاضریوں کو قبول فرما، میرے مالک یوں ہی جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔